Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند عالم نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اسی لیے خداوند عالم سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ لوگ خداوند عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی ساری نعمات خداوند عالم نے انسان کو دی ہے اور صرف انسان سے شکر چاہا ہے، نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہے خدا نے، صرف چاہے کہ ان نعمتوں کو آپ اچھی طریقے سے استفادہ کریں اور ان نعمتوں پہ شکر بجا لائیں۔ سورہ مبارک نحل میں ہے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، آپ لوگ کھا لیں خداوند عالم کی رزق سے جو آپ کے لیے پاک و طاہر رزق قرار دیا ہے، اس سے کھا لیں۔ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھا لیں اور پی لیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، خداوند عالم کی نعمتوں کے اوپر شکر کریں، شکر بجا لاتے ہوئے کھا لیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر آپ لوگ خداوند عالم کی عبادت کر رہے ہو تو بس ضرور خداوند عالم کی نعمتوں پہ شکر بھی بجا لائیں۔ مومنین، یہ شکر کی نعمت بہت عظیم ترین نعمت ہے، خود نعمات ہی عظیم نعمتیں ہیں، نعمتوں کے اوپر شکر کرنا یہ ایک بڑی نعمت ہے، اسی لیے بہت کم لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہے۔ خداوند عالم سورہ فاطر میں انسانوں سے شکوہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، شکر بجا لانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ کوشش کرے انسان نعمتیں استفادہ کرنے کے بعد خداوند عالم کا شکر بجا لائے، اور جو شکر بجا لاتا ہے تو وہ بھی اسی کے فائدے میں ہے، خدا کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے تاکہ وہ خداوند عالم کا شکر بجا لائے۔ نعمت کے ساتھ فوراً شکر خدا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو بھی خداوند عالم کی نعمتوں پہ شکر بجا لاتا ہے تو وہ اپنے فائدے میں، اس کے لیے فائدہ ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کے لیے فائدہ ہے، نعمات کے تمام فائدے اسی کے لیے، شکر کے تمام فوائد اسی کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ، اگر کوئی شخص شکر بجا نہ لائے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خداوند عالم تو بے نیاز ہے اس کے شکر سے، اس کی شکر کی طرف محتاج نہیں۔ بس کوشش کرے انسان شکر بجا لائے۔ اب انسان دیکھیں کہ آیا میں خدا کا بندہ ہوں یا شیطان کا بندہ ہوں، تو دیکھیں اگر جس کے اندر نعمت شکر ہے، صفت شکر جس کے اندر پائی جاتی، جو خدا کا شکر گزار بندہ ہے تو سمجھے خدا کا بندہ ہے، اور خدا کا ناشکر بندہ ہے تو سمجھے یہ شیطان کا بندہ بن چکا ہے۔ ہر بات پہ غلو و شکوہ کرتا ہے، ہر بات پہ پریشان ہے تو سمجھے شیطان نے اس کو شکار کیا ہے۔ جب خداوند عالم نے شیطان کو حکم دیا کہ آپ آدم پہ سجدہ کرے تو شیطان نے انکار کیا وہاں پہ۔ قال اللہ تسجد لما منعک، قال اللہ تسجد اذ امرتک ما منعک اللہ تسجد، جب خداوند عالم نے حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا۔ خداوند عالم نے کہا کہ آپ نے کیوں آدم پہ سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، پروردگار آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب یہ کہا خداوند عالم نے کہا قال فاہبط منہا، نکل جائیں یہاں سے،
آپ رجیم ہو گئے ہیں، آپ میرے درگاہ سے نکل جائیں۔ جب یہ کہا تو شیطان نے خدا کی درگاہ میں التجا بلند کی، قال انذرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا مجھے مہلت دیں قیامت تک۔ قال فإنک من المنذرین، خداوند عالم نے کہا آپ کو مہلت مل چکی ہے۔ جب یہ کہا شیطان نے کیا کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پروردگار اب جب میں گمراہ ہو چکا ہوں تو آپ کی صراط مستقیم میں، آپ کی سیدھے راستے میں بیٹھ کے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اب شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے پروردگار یاد رکھنا آپ کے اکثر بندے ناشکر بن جائیں گے میرے اس حملے کی وجہ سے، آپ اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ یعنی شیطان کا ہدف، شیطان کا حملہ کرنا، شیطان کا کوشش کرنے کا ہدف یہ کہ انسان کو ناشکر بنائے، اور خداوند عالم کا دنیا میں انسان کو بھیجنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو شکر گزار بنائے۔ اور جب انسان شکر بجا لاتا ہے تو نعمات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان شکر گزار بنے خدا کا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صرف نعمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ خود انسان کی شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی وجود میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ مبارک ابراہیم کی 7 نمبر آیت میں ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ خداوند عالم کی شکر بجا لاؤ گے تو آپ کو میں اضافہ کروں گا۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، یہ سنت الہی ہے کہ اگر جو بندہ خدا کا شکر گزار بنے گا اس کی شخصیت جو ہے وہ وسیع ہوگی، اس کا وجود جو ہے وہ کمال تک پہنچ جائے۔ اب شکر کے ذریعے سے خود نعمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، خود انسانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اسی طرح جب نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے تو شکر کریں تو یہ نعمتیں کمال تک پہنچ جاتی۔ اسی وجہ سے امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، جب کہ نعمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں تو ان نعمتوں کو شکر نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ یعنی شکر نہیں کرو گے تو یہ نعمتیں ملنا بند ہو جائیں گی، نہیں اگر شکر کرو گے تو یہ نعمتیں کمال تک پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح شکر پیدا کرے انسان اپنے اندر، شکر کے ذریعے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو خداوند عالم کی عادت و سنت یہ کہ یہ نعمت نہیں چھین لاتا ہے، انسان سے کبھی بھی نہیں چھینتا ہے، یہ خود انسان ہے اپنی ناشکری کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال میں ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، یہ خدا کی سنت اور عادت ہے کہ جب بھی کسی شخص کو ایک نعمت دیتا ہے تو لم یغیروا، اس کو کبھی بھی تغیر نہیں کرتا، اس نعمت کو کبھی بھی نہیں چھین لیتا، حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ یہ انسان خود سے اس نعمت کو اپنے سے دور کرتا ہے ناشکری کی وجہ سے، پھر خداوند عالم اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اب دیکھیے نعمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو شکر گزار بنو، نعمت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو خدا کا شکر گزار بندہ بنے، اور انسانیت میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے وجود میں کمال چاہتے ہیں تو شکر گزار بندہ بنے، لیکن شیطان کا بندہ بننا چاہتے ہیں تو ناشکر بنے۔ یہ شکر کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے، اسی لیے سجدے شکر خداوند عالم نے مخصوص قرار دیا کہ انسان جب بھی کوئی نعمت ملے فوراً سجدے میں جا کے شکر خدا بجانا، خود یہی عبادت جو ہے وہ شکر الہی۔ اب نعمت شکر تو ہے عظیم نعمت، لیکن کیسے ہم شکر کریں؟ علماء کرام نے شکر کی 4 مرحلے بیان کیے۔ سب سے پہلے مرحلہ شکر قلبی ہے، جو نعمت خدا نے دیے دل میں اس کا قدر کرے، یہ دل سے شکر الہی بجا رہا ہے۔ اس کے بعد شکر لسانی ہے، زبان سے کہیں الحمدللہ شکرن للہ، یہ شکر لسانی ہے۔ تیسرا شکر افعالی ہے، انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے شکر بجا لے، یعنی آنکھ خدا نے دی ہے، اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ کبھی گناہ پہ استعمال نہ کرے، ہاتھ خدا نے دی یہ عظیم نعمت، اس سے کبھی گناہ نہ کریے، شکر افعالی ہے۔
چوتھی شکر جو سب سے عظیم ہے کہ کبھی بھی نعمت کو ضائع نہ کرے، نعمت کو جس چیز کے لیے دیا ہے اس میں صرف کریں، یہ نعمت، یہ سب سے عظیم ترین شکر ہے کہ نعمت جس چیز کے متعلق دیا ہے، جس وجہ سے دیا ہے اسی پہ صرف کریں، یہ نعمت کی افضل ترین عمل۔